کی محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ حضرت میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی تکبر نہیں کرنے لگا۔ یہ پتر چیک کرو، ایک گھر میں اور پوری 7 میٹر ہے حضرت، اور انشاءاللہ حضرت آپ اگر مجھے مئی میں دیکھ رہے ہیں، آپ جون جولائی اور اگست میں بھی اسی طرح دیکھیں گے حضرت، تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ کیا آپ کے جسم اور ہمارے جسم میں کوئی فرق ہے؟ جتنی آپ کو لگتی ہے اتنی مجھے بھی لگتی ہے حضرت، لیکن میں گرمی دیکھوں کہ ان کی پسند دیکھوں حضرت؟ کیا دیکھوں حضرت جی؟ گرمی دیکھوں یا ان کی پسند دیکھوں حضرت؟ ان کو پسند ہے، یہ اللہ کے محبوب کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں، کیوں چھوڑتے ہو اپنے محبوب کے رنگ کو حضرت؟ نہ چھوڑو، نہ چھوڑو پتر، انہوں نہیں یہ پسند ہے، اس کو نہیں پسند۔ اور یہ کئی بار علماء نے اس کو بیان کیا، کہیں یہ بنی اسرائیل میں حضرت کو شخص تھا، وہ لکھا ہے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کے قلب مبارک وہ تکلیف دیتا تھا حضرت۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حضرت کے انداز میں سر پہ پگ باندھ لیتا، وہ حضرت کے انداز میں جبہ پہن لیتا، وہ حضرت کے انداز میں ہاتھ میں عصا پکڑ لیتا، وہ حضرت کی طرح کپڑے پہن لیتا، اور جناب وہ کبھی کسی چونک کبھی کسی چونک کبھی کسی چونک پہ کھڑے ہو کے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی نقل اتارتے ہوئے تقریر کرتا حضرت، ٹھیک ہے جی، نقل کرتا حضرت آپ کا قلب مبارک دکھانے کے لیے وہ تقریر کرتا۔ جی جب یہ فرعونی غرق ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ پھر گھوم پھر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بھی تو اذیت دینے والوں میں سے تھا، اور یہ تو اذیت بھی سب سے زیادہ دیتا تھا۔ تو پھر آگے سے جو جواب آیا اس کا میرے کلیم چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا، لیکن کیا کریں، اس کی پگ آپ کی پگ کی طرح ہے، اس کا چہرہ آپ کے چہرے کی طرح ہے، اس کا ڈنڈا آپ کے ڈنڈے کی طرح ہے، اس کا جبہ آپ کے جبے کی طرح ہے، اس کے کپڑے آپ کے کپڑوں کی طرح ہیں، یہ چلتا آپ کی طرح ہے، یہ کلام آپ کے انداز میں کرتا ہے، مجھے تو اس میں سے اپنے کلیم کے رنگ نظر آتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی دل دکھانے کے لیے بھی ان کے رنگ اختیار کرے اللہ ان کو بھی چھوڑے، تو پھر جو ان کی محبت بھی ان کے انداز کو اختیار کرے گا اللہ پھر اس پہ کتنا کرم کرے گا۔ اور پھر کہہ دیا اقبال نے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے پتر یہ نماز رب کا کام ہے پتر، اور دکھ یہ ہے کہ حضرت جی باقی ہم چھڑو حضرت جی، نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنی آتی، کوئی سیکھتا بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا سمایا ہے حضرت، سیکھتا بابے حضرت جی بہ کے اپنے پوترے انہوں کہتے ہیں پتر 10 سال سٹیٹس کیویں لائی دا ہے؟ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ اگر کی ہے تو آپ اٹھ کے کہہ سکتے نہیں مولوی جی جھوٹ ہی بولے ہیں۔ بابے حضرت اپنے پوترے نے کہا گیا پترا تم 10 سال ذرا فیس بک تے سٹیٹس چیک کیویں کری دا ہے؟ میں دیکھتا ہوں حضرت جی۔ بابے حضرت کہہ رہے ہیں اپنے پوتوں اور پوتیوں کو ویکھاں ذرا فیس بک تے ہے کیویں ہوندا ہے، پتر ہے موبائل دا فلانا فنکشن کیویں کھلدا ہے، کیویں چلدا ہے؟ وہ سیکھا، وہ سیکھنے کو تیار ہیں، نہیں سیکھی تو نماز نہیں سیکھی۔ خدا کی قسم ہے میں باقیوں کی صرف جو نمازی بیٹھی صرف کبھی سیکھ کے پڑھی ہوتی پھر تجھے پتہ لگتا نماز ہے کیا میاں۔ تو حضرت جی جتنا کوئی امیر سے امیر ہے وہ بھی اس کنڈیشن پہ نہیں کہ وہ بھی اللہ سے بغیر مانگے اٹھ کے چلا جائے۔ مجھے اعتکاف میں خاصا ایک دن مجھے غصہ آ گیا حضرت، جب میں نے نمازیوں کو دیکھا سلام پھیری اٹھ کے ہو گئے، میں نے کہا بھائی کس چیز کی تمہیں اکڑ ہے؟ اکڑ کس چیز کی ہے تمہیں؟ کیوں بھائی اپنے رب کے آگے نہیں گڑ گڑاتے؟ اگر اس نے دیا ہے، اگر اس نے بیٹے بھی دیے ہیں، اگر اس نے بیٹیاں بھی دی ہیں، اس نے کاروبار بھی دیا ہے، اس نے گاڑیاں بھی دی ہیں، اس نے سارا کچھ دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب اب تم دعا نہیں مانگو گے اس سے؟ او بھائی تو بھی بیٹھ کے رو کتے کھو نہ لو، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں؟ چلو میرے یار دے جڑے ماڑے انہوں نے بیچارے نے رونا ہی ہے نا بہ کے، یا اللہ کم نہیں، کم دے دے، یا اللہ اولاد نہیں۔ جو ایسے احباب ہیں جن کو اللہ نے بڑا دیا تو بھائی کیا تم نہیں مانگو گے اپنے اللہ سے؟ تو یا اللہ تو ذات کا شکریہ ادا کر، مالک کہیں باہر کیلوں کی ریڑھی نہیں لگوائی تو نے مجھ سے، تجھے کس نے اجازت دے دی کہ تو فرض پڑھ کے تو وہ جا رہا ہے اس طرح؟ کوئی مناجات نہیں، کوئی دعا نہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تجھے کس نے کہہ دیا؟
گڑ گڑاؤ روز ذات کے میاں، اس ذات کے آگے گڑ گڑاؤ، اگر اس نے دیا تو شکر کرو میاں۔ میاں صاحب تے آنکھیں آنا حضرت، آپ فرماتے ہیں مت آنکھی میں پڑیا تے مت آنکھ میں پڑیا، رب جبار قہار سنیندہ مت رڑ جاؤ دودھ کڑیا۔ تو زیادہ رو اس کے آگے، کہیں چین نہ لے تجھ سے، تو بہتا رو، کہیں چھین نہ لے۔ میرے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی، میں نے روتے دیکھا اس بابے، ربا پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی، یہ سکیاں تے نہ لے ہی کتے۔ حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی، یا اللہ پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی ہے، بگڑ گئے ہیں مالک، کتے سکیاں تے نہ لے ہی ہیں۔ یا اللہ گڈیاں دی عادت پہ گئی ہے مالک، پھر کتے چنگچی تے رکشے تے سائیکل تے نہ واپس لے ہی ہیں۔ تو بہتا ڈر نہیں ہے مالک سے، تو کیا کر رہا ہے، کس چیز کی اکڑ ہے تجھ میں جو تو سلام پھیر کے نہ کوئی دعا نہ کوئی گل نہ کوئی بہت جا رہا ہے۔ میاں رویا کرو پترو، بچیوں کا کیوں رویا کرو، رویا کرو، گڑ گڑایا کرو اس ذات کے آگے۔ اے بار منگن نو چنگا نہیں ہوتے کلو منگی ہے، اور اے بار والے نے کی دینا ہے حضرت؟ مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، او اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی حضرت۔ اور جس کو حضرت اس ڈر کی لو لگ جائے، پھر اس ڈر کی لو بندے کو سارے دروں سے بے نیاز کر دیتی ہے حضرت۔ اس لیے تو جو قرآن کہہ رہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے حضرت۔ آپ اکثر و بیشتر جو نمازی احباب ہیں، بس میں ادھر کیا بولوں حضرت جی، وجہ کیا ہے کہ نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کیا دور تھا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہے تو ابھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا میں اللہ کا کام کر رہی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اللہ کا کام چھوڑ کے اپنے کام میں لگ جاتی ہے؟ نماز اللہ کا کام ہے، نماز میں توجہ اللہ کی ذات کی طرف رکھنی ہے۔ لیکن اتھے کی ادھے نمازی ہوں جی ننگے سے حضرت جی، کیا تھکیں ان کو، وہ خدا کے بندو، اللہ کے رسول نے یا پگ سے نماز پڑھی یا ٹوپی سے نماز، کس کو یہ پف دکھانے آ جاتے ہو میاں؟ اس کو تو یہ تمہارے پف پسند ہی کوئی نہیں، وہ تو کہتا ہے مجھے میرے محبوب کے رنگ میں دکھاؤ اپنا آپ حضرت۔ یہ کس کو دکھانے آتے ہو آپ حضرت؟ کیا ادھر کسی شیلا مچیلا کو ملنے آئے ہو آپ حضرت؟ اس کو تو یہ پسند ہی نہیں تمہارا روپ حضرت۔ وہ تو کہتا ہے دو ہی رنگ ہیں میرے، یا ٹوپی میں آؤ تو یا سر پہ پگ رکھ کے آؤ، یا پتہ نہیں آپ کس کو پف دکھانے آتے ہیں حضرت جی، میری سمجھ سے باہر ہے حضرت جی۔ کیوں آپ اپنا رنگ چھوڑ چکے ہیں، کیوں آپ اپنا رنگ، میں اسپیشلی جو میرے نوجوان بیٹھا، میں دکھ سے کہنے لگا، سکھاں نے حضرت جی فلماں چ بھی پگاں نہیں لائیاں سی، اور ہم وہ بدبخت لوگ ہیں کہ ہم نے مسجدوں میں بھی اتار دی ہیں۔ میں دکھ سے کہنے لگا حضرت، سکھاں نے فلماں چ بھی پگاں نہیں لائیاں حضرت، انہوں نے فلماں بھی پگاں پا کے بنائی ہیں، اور ہم وہ بدبخت ترین لوگ ہیں کہ ہم مسجدوں میں بھی ننگے سر آتے ہیں حضرت۔ ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے پہلی تو اتھے گئی ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، یہ والا بٹن کھلا ہوا ہے نمازیوں کا، یہ والے بٹن کھلے ہوئے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، جیسے حضرت نماز نہیں پڑھنے آئے، یہ پہلوانی کرنے آئے ہیں حضرت۔ وہ خدا کے بندو، کچھ ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب ہیں، نہ ظاہری آداب ہیں نہ باطنی آداب ہیں۔ کہا عبداللہ تو ابھی چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا میں اپنے اللہ کا کام کر رہی تھی، میں کیسے اپنے اللہ کا کام چھوڑ کے۔ اللہ حضرت جی شریعت جو شرعی مسئلہ ہے نا وہ اور ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ نماز ہٹائیں اس کو حضرت، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا حضرت، شریعت تو اجازت دیتی ہے آپ کو، لیکن عاشقوں کے اپنے رنگ ہیں نا حضرت۔ دیکھنا حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ پنڈلی مبارک میں حضرت وہ تیر لگ گیا، وہ تیر لگ گیا، اب نکالیں تو کیسے نکالیں حضرت؟ کوئی اس طرح کی میڈیسن بھی ایجاد نہیں ہوئی کہ جناب وہ کوئی انجیکشن لگایا جائے، اتنی جو جگہ ہے حضرت وہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سن ہو جائے حضرت، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو نکال لینا حضرت۔ وہی ہوا، حضرت علی پاک جب نماز میں کھڑے ہوئے تو خوف الہی سے حضرت جی، خشیت الہی سے، شوق الہی سے جسم مبارک نرم پڑ گیا، لوگوں نے حضرت وہ نکال لیا باہر۔ جب حضرت مولا مشکل کشا نے نماز ختم کی تو پہلا سوال یہی کیا، نکال لیا؟ عرض کی مولا تو وہ کب کا نکال لیا؟ فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کوئی بھی ہے۔ اور ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، میں تھوڑا جذباتی ہو کے تھوڑا کڑوا بول گیا، لیکن یہ ضرورت ہے حضرت، ہمیں دکھ ہوتا ہے حضرت۔ میں اللہ دی قسم انگلینڈ گیا یہ 2-3 بار، بڑا میں نے پگ چی ویکھیا پئی ہونا،
یہ تسی تے میں ہی ہیں حضرت جڑے کدی آ کے مسئلے پوچھیں حضرت تو باہر جانا ہے تے داڑھی چھوٹی کرا چھڑا، یا آپ اور میں ہی ہیں جو آ کے حضرت تو باہر جانا ہے تے پھر میں ننگے سے وہ انہوں نے فلمیں بھی پگیں پہن کے حضرت بنوائی ہیں حضرت، انہوں نے فلم میں بھی اپنے کلچر کو نہیں چھوڑا، وہ ان کا کلچر ہے، یہ سنت ہے حضرت۔ میں نے کلچر سمجھ کے نہیں باندھی کوئی بھی حضرت، میں نے یہ سمجھ کے باندھی یہ میرے محبوب کی، میرے آقا و مولا کی سنت ہے حضرت، وہ کلچر ہے حضرت جی، سنت ہے۔ وہ فلمیں بھی حضرت وہ سر پہ وہ پگ ان کا جو ہیرو ہے، ہیرو نا مین رول ہوتا ہے نا، ہیرو نے بھی پگ پہن رکھی ہے حضرت اپنے سر پہ، ہیرو کے بھی چہرے پہ داڑھی ہے حضرت، اور وہ ہیرو بھی ہے حضرت۔ لیکن ہم کیا ہیں حضرت جی، ہم اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ چکے ہیں حضرت۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفی تھے، عالم تھے، اور بہت بڑے عالم تھے حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آج تک نہ اپنے بچپن کی ایک بوڑھی عورت یاد ہے، وہ مجھے بھولتی نہیں۔ اکثر و پیشتر کچھ ہوتا ہے نا کہ ہمیں بھی نہیں بھولتا، وہ ہوتا ہی اتنا عجیب ہے کہ وہ اپنا ایک نقش چھوڑ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بچپن میں کوئی تھوڑی باتیں تو نہیں ہوتی، بڑی ہوتی، لیکن کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ نہیں بھولتی، بھلانے سے بھی نہیں بھولتی۔ تو آپ فرماتے ہیں ایسے ہی میں نے بھی اپنے بچپن میں بوڑھی اماں کو دیکھا کہ جو مجھے بھولی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہوا کچھ اس طرح کہ وہ اماں نماز میں مشغول تھی اور ایک بچھو نے 40 بار ان کو ڈسا، ایک بچھو نے دوران نماز ان کو 40 ڈنک مارے۔ لیکن آپ فرماتے میں حیران اس بات پہ ہوا کہ 40 ڈنک کھانے کے باوجود اماں کی جو نماز میں خشوع و خضوع تھا اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اماں اسی طرح اللہ کے حضور، اللہ کی جانب توجہ کیے نماز میں کھڑی رہی، 1 5 10 15 20، ٹھیک ہے، یہ سب گزرا نا جی، میں نے تو ایویں 40 کہہ دیا، یہ گزرا نا جی، پہلے 1 بار ڈنک مارا، پھر 2 بار مارا، پھر 3 بار مارا، ٹھیک ہے، 5 7 10 13 15 17 18 19 20 22 24 25 27 28 32 33 35 36 37 38 پھر 40 حضرت۔ فرماتے میں دیکھ رہا تھا اور گن رہا تھا کہ اس نے 40 ڈنک مارے اماں جی کو، لیکن اماں جی کے خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ اسی طرح اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں متوجہ اپنی نماز ادا کرتی رہی۔ آپ فرماتے جب اماں نے نماز ختم کی نا تو میں نے پوچھا اماں جی آپ کو بچھو نے 40 ڈنک مارے تو آپ نے نماز توڑ کے بچھو کو ہٹایا کیوں نہیں؟ آپ کیوں نماز میں مشغول رہیں اور ڈنک پہ ڈنک کھاتی رہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں مجھے آگے سے کہتی ہیں بچے ابھی تو چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا کہ جب میں اللہ کا کام کر رہی تھی تو اللہ کا کام چھوڑ کے اپنا کام کیسے کرتی ہیں، تو بھی بچہ ہے، تجھے نہیں پتا، میں اللہ کا کام کر رہی تو اللہ کا کام چھوڑ کے میں اپنا کام کیسے کرتی ہے۔ میں تجھے ادھر دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ کرے ہمیں بھی ان نمازوں میں سے کچھ حصہ مل جائے، کیونکہ ہماری نمازوں کا کیا کہنا، ہم نے تو اپنی داڑھی کی ساری خارش نماز میں کرنی ہوتی ہے، ہاں جی۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ کسی بزرگ سے سنا کہ وہ عصر کی نماز تھی تو امام صاحب نے نماز پڑھائی تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ جی رکعتیں 4 پڑھی گئی ہیں کہ 3 پڑھی گئی ہیں، وہ ہو گیا نا، سب ہو گیا، بھول گئے۔ اب امام صاحب تو بھولے، پیچھے جو نمازی تھے وہ بھی پھر میری طرح کے نمازی تھے، اب کوئی کہے نہیں جی 3 پڑھی ہیں، کوئی کہے نہیں جی 4 پڑھی ہیں۔ وہ ایک میری طرح کا نمازی تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے کہا نہیں جی 3 ہی پڑھی ہیں۔ سب نے کہا تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ 3 پڑھی ہیں؟ اب اتنی بڑی جماعت ہے، سب شبے میں ہیں، کوئی کہتا ہے 3 پڑھی ہیں، کوئی کہتا ہے 4 پڑھی ہیں۔ اب 3 والے کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، وہ بھی نہیں جی کہہ رہے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، اور جو 4 والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں جی 4 پڑھی ہیں، دلیل ان کے پاس بھی۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے اتنے یقین کے ساتھ کہ نہیں جی 3 ہی پڑھی گئی ہیں، نماز مکمل نہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں،
تو میں جب عصر کی نماز کے لیے آتا ہوں نا تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب، کیا آیا کیا گیا، کیا خریدا کیا بیچا، کتنا نفع کتنا نقصان، میں ہر رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کرتا ہوں۔ تو آج 4 کا مکمل نہیں ہوا، 3 کا ہی مکمل ہوا، اسے پتہ چلا رکعتیں بھی 3 ہی پڑی ہوئی ہیں۔ ہماری نمازیں تو اس طرح کی ہیں حضرت۔ اسپیشل حضرت یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میری گزارش ہے ان سے، بہنوں سب سے پہلے یہ ڈیوٹی تمہاری تھی۔ جب 7 سال کا ہو گیا نا تو نماز کا یہ تمہاری ڈیوٹی تھی۔ حضرت جی اتنے تو کم خراب ہوا نا سارا، اسی ٹر جانے ہیں کما سے، یہ پچھو ٹی وی لا کے بہ رہی ہیں، ٹی وی تے جنہوں آپ 40 طلاق ہوئی ہیں انہوں نے گھر وسان کے طریقے دس دیا نے آ کے۔ نہ قرآن کی خبر نہ حدیث کا پتہ، پھر کیا ہوا؟ گڑبڑ ہو گئی ساری۔ لیکن حضرت کبھی وہ بھی دور تھا، یہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ کبھی حضرت ہوا کرتی تھی رسم بسم اللہ۔ اب ان تو دنیا داری ہے نا، اب تو حضرت ہمارا بچہ انگلش بولے تو ہم سن کے اتنا خوش ہوتے ہیں نا، وہ میرے بچے نے انگلش بولی ہے۔ قرآن کی خوشی تو رہی نہیں کسی کو، کبھی قرآن کی خوشی ہوتی تھی، رسم بسم اللہ، کسی بزرگ، کسی عالم، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث، کوئی پیر صاحب گھر تشریف لاتے، سارے جمع ہوتے اور بچے کو قرآن پاک کی ابتدا کروائی جاتی بسم اللہ شریف پڑھا کے۔ جو ذرا امیر تھے ان کا رسم بسم اللہ کا انداز بھی امیروں والا ہوتا تھا، جو ذرا ماڑے تھے ان کا انداز بھی، یہ حضرت مجدد پاک کی جی بسم اللہ شریف کی پہلے دن آپ کو جو بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے آئے نا انہوں نے آپ کو پڑھایا، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا، پھر انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ شریف بھی پڑھی۔ اگو مجدد پاک آپ پڑھی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ٹھیک ہے جی، شروع، چوتھا پارہ، پانچواں، چھٹا، سارے حیران دیکھ رہے ہیں، وہ بھائی بچے کی آج رسم بسم اللہ ہے، آج اس کو پہلی بار بسم اللہ پڑھانی تھی، وہی وہ 6واں بھی سنا چھڑیا، 7واں بھی سنا دیا، 8واں بھی، 9واں بھی، 10واں بھی، 11واں بھی، 12واں بھی، 13واں بھی، 14واں بھی پورا، اور 15واں پارہ پہلی آیا مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر پہ آ کے بس کر دیں، سارے حیران ہیں اللہ، ارے سنا دیے۔ وہ بزرگ پوچھتے ہیں مجدد پاک سے، بیٹا تو نے یہ 14 پارے کدھر سے یاد کر دیے؟ تیرا تو پہلا دن ہے بسم اللہ شریف پڑھانے کا، تو نے 14 پارے کدھر سے؟ آپ فرما لیں گے میری جو والدہ ہیں وہ ان 14 پاروں کی حافظہ ہیں، میں نے جب بھی اپنی ماں کو سنا قرآن پڑھتے سنا، اگر دودھ پلایا قرآن پڑھتے پلایا، اگر کھانا کھلایا قرآن پڑھتے کھلایا، اپنی گود میں لٹایا تو قرآن سنایا۔ میری ماں نے اتنے یہ 14 پارے پڑھے میں نے اپنی ماں سے سن سن کے یاد کر لیے۔ پھر مجدد پاک ہی بنتے ہیں، پھر بابا فرید بنتے ہیں، پھر غوث اعظم بنتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا حضرت، آج یہ والا کام قرآن سنان والا ساڈے کل نہیں رہا، ہر پتہ کی کر دیا نے، یانا روندا ہے ان موبائل ہوتے کارٹون لا کے پڑھا چڑھ دیا نے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بچے ان کے بچے ہے ہی نہیں، یہ تو موبائل کے بچے ہیں، ان کی پرورش تو موبائل کر رہا ہے، ان کو تو موبائل پال رہا ہے، یہ کب پال رہے ہیں؟ یہ اب سناتی ہیں گود میں بچوں کو قرآن بٹھا کے، پاویں لگے کسی نے پیڑ، میں بھی خوشامد کر کے تو 4 نوٹاں واسطے، میں تو سچی بات کروں گا۔ اب کدھر ان بچوں کو حضرت وہ رنگ میسر حضرت کہ ان کو گود میں لٹا کے قرآن سنایا جائے، کدھر اب وہ ان بچوں کو مائیں میسر رہیں جو کبھی اپنے بچوں کو گود میں لٹا کر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ، کتنے اب کدھر ان بچوں کو وہ مائیں میسر رہی ہیں حضرت جو اپنی گود میں لٹا کے ان کو مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم نہیں سنائیں حضرت۔ اب کدھر حضرت ان کو یہ مائیں میسر رہیں جو بچوں کو گود میں لٹا کے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من ندم، کدھر ان تے روندے نے حضرت جی انہوں نے موبائل پڑھا چڑھ دیا، چل کم کر جا کے۔ پھر کیا ہوا؟
یہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت، کوئی بادشاہ تھے تو 10 منٹ ہیں ہم، کوئی بادشاہ تھے اسلامی کوئی مملکت، انہوں نے نا وہ پہلی بار وہ بیٹا جو شہزادہ تھا حضرت وہ میدان جہاد میں اترا حضرت، پہلی بار، ٹیلی فون ہوتے کوئی نہیں تھے، مخبروں کے ذریعے چٹھیاں آیا کرتی، خبر کیا آئی شہزادہ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا، بادشاہ تک خبر آئی، بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، وہ گیا شہزادے کی ماں کے پاس ملکہ کے پاس اور جا کے کہتا ہے دیکھا تیرے بیٹے نے کیا گول کھلایا؟ اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا۔ اب میں نے پڑھا جی وہ جو ملکہ تھی نا وہ کھڑی ہو گئی اور وہ کہتی ہے اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ گردن اتری اور پچھو نہیں اگوں رکھ کے اتری، اگر کوئی یہ کہے کہ سینے پہ تیر لگا پیچھے نہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ نیزہ آگے سے لگا پچھو نہیں تو پھر تو مان جاؤں گی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نسیا یا پچھو وڈیا گیا، تیر پیچھے وجا، نیزہ پیچھے وجا، تلوار پیچھے وجی، میں نہیں مانوں گی۔ اٹھ کے چلی گئی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھئی یہ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے؟ وہ لکھا ہے جی 1-2 دن بعد نا مزید خبر آئی، انہوں نے کہا جی وہ جو پہلے دن شہزادہ بھاگا نا وہ اصل میں اس کی جنگی چال تھی، اس وقت تو وہ پیچھے ہو گیا، لیکن کیا ہوا اس نے پہاڑ کے پیچھے سے آ کے نا حملہ کر دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ وہ بادشاہ رحم ہوا، ہم ملکہ نے تو پہلے یہی کہا تھا۔ وہ گیا ملکہ کے پاس، اس نے جا کے کہا جو تو نے کہا تھا وہی ہوا، وہ نہیں بھاگا، وہ اس کی جنگی چال تھی، اس وقت پیچھے ہٹا اور پہاڑ کے پیچھے سے آ کے اس نے حملہ کیا اور اللہ نے مسلمانوں کو کفار پہ فتح دے دی ہے۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ اس نے کہا اب یہ بتا تو اتنے یقین سے کیسے؟ تو سننا جی، تو اتنے یقین سے کیسے کہتے؟ انہوں نے کہا جس دن مجھے پتہ چلا نا میں ماں بننے والی ہوں، میں حاملہ ہوں، میں نے اس دن 2 رکعت جو ہے نا وہ نماز توبہ پڑھی اور پھر میں نے کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی۔ میں ماں بننے والی ہوں، میں اب ماں بننے والی ہوں، میں نے پھر رب کے رسول کی نافرمانی، جب یہ دنیا میں آیا کبھی اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، جب اس کو دودھ پلایا کرتی تھی ساتھ قرآن پڑھا کرتی تھی، سب کا کھانا تو جو ہے نا وہ مفت، لیکن اس کا کھانا میں خود بناتی تھی، میں نے اس کا آٹا قرآن پڑھ کے گوندا ہے، میں نے اس کا سالن سورہ مزمل پڑھ کے پکایا ہے، میں نے اس کی روٹیاں درود پڑھ کے پکائی ہیں، اور جس پتر کو میں نے ایسے جوان کیا ہو وہ گردن کٹوا تو سکتا ہے، کبھی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ جتنے ہم مرد بیٹھے ہیں ساڈا کام میں کار لال کما کے لے آئیے، اور یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں وضو کر کے آٹا گنو، قرآن پڑھتے ہیں، روٹیاں پکاؤ، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کل شریف پڑھتے ہیں، سورہ کوثر پڑھتے ہیں، اپنے سالن پکاؤ، پھر دیکھو کیسا نورن علی نور ہوتا ہے۔ ساڈا کام میں انہاں نوں لال لیا کے دینا، ہماری ذمہ داری انہاں نوں لال، پھر اگوں انہاں دا کام کیے جدو آٹا گنن لگن پہلے وضو کرن، جدو روٹی پکان لگن درود پاک پڑھن، جدو سالن پکان نال قرآن پاک پڑھن، دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، نہ اسی تسی لال لیا کے دین ڈے ہیں تو نہ بیچاریاں وہ اس لیے حضرت آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری، یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھو نا حضرت جب وہ تربیت، اب تربیت یہ پیچھے آپ کو پتہ ہے یہ جو 1-2 دن یہ سیاسی معاملہ جڑا ساڈا پروگرام کینسل بھی ہو گیا، میں لاہور پھنس گیا، وہ نہیں میں جس دن پروگرام تھا آ سکا۔ ایک بڑی حضرت میں اب دل خراش بھی نہیں کہوں گا کہ ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھی، میں وہ ایک بچہ ہے جو اپنے لیڈر کی محبت میں ایسا اندھا ہو گیا ہے کہ حضرت وہ ایک بورڈ کے اوپر نا پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے اور اس پہ ڈنڈے برسا رہا ہے۔ اتنی تکلیف دینے والی ویڈیو حضرت، یار ہماری اتنی مت ماری گئی ہے، وہ بھائی لیڈر ہی ہے نا، کیا ہے اس سے آگے وہ۔ اچھا زیادہ دکھ یہ ہوا کہ یہاں تو حضرت اس پہ کوئی ایسی کوئی ثقیل عربی کی عبارت لکھی ہوتی نا کہ چلے بندہ کہ یار وہ پڑھے یا نہیں، اس پہ وہ کلمہ لکھا ہے، جب ہم نے بولنا شروع کیا سب سے پہلے ہمیں سکھایا وہ کلمہ گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا سیکھا سب سے پہلا کلمہ طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت
कसूर उस बच्चे का भी है कि भाई तू ऐसा पागल हो गया कि तुझे, और हजरत मैंने देखा है वीडियो में लोग उसको मना भी कर रहे हैं, लेकिन उस पे हजरत उस वक्त इनकलाब, उस पे उस वक्त अपने लीडर की मोहब्बत इस कदर गालिब आ चुकी है, वो इतना अंधा हो चुका है, उसको नजर ही नहीं आ रहा कि पहला कलमा लिखा है, पहला कलमा जिस पे निजात होनी है, जो जन्नत की चाबी है। और हमारे बड़ों का इस कलमे के लिहाज से क्या अंदाज रहा, उन्होंने इस कलमे के लिए जानें ली भी हैं, जानें दी भी हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उस कलमे के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। कसूर उसका भी था, लेकिन हजरत उसके साथ कितने फेल हुए। पहला उसकी माँ फेल हुई, जो उस बच्चे के दिल में उस कलमे की मोहब्बत ही नहीं डाल सकी। तो उस बच्चे को इतना पता था ठीक है मेरा लीडर है, लेकिन अब कलमा है। उसका बाप फेल हुआ, पहली क्लास से लेकर जितनी क्लास तक वो बच्चा पढ़ा था सारी मिसें फेल हुई, सारे टीचर फेल हो गए। इतने लोग मिल के उस बच्चे के अंदर ये डाल ही नहीं सके कि पुत्र इस कलमे से डंडा नहीं मारना, इस कलमे नू दिल से सजा के रखना है। अब सुनो हजरत, जब तरबियत होती थी तब अंदाज क्या थे। ये लिखे जी एक बुजुर्ग थे, तो वो अपनी बच्ची को लेकर ना मछलियां पकड़ने चले गए। तुहानू पता अबियां नू जरा बच्चियां नाल बहुता प्यार हुंदा है, पुत्र जिहड़े ने मावां दियां साइडां मारदे ने, तां ही गड्डियां पिछे लहांदे ने, ये मेरी, वैसे सही गल है, कभी धियां गड्डियां चलान ना तो पिछे लिखन ये मेरे प्यो की दुआ है, लेकिन नहीं, ना धियां डंडी मारन ना पुत्र डंडी मारन, बल्कि की लिखना है पिछे, ये मेरी वालिदैन की दुआ है। नहीं चलो फिर मैं एक सवाल पूछना वा आपस च, नहीं उन्हें वैसे तुहानू लगता कि अबू दुआ नहीं करता है, क्यों काके वो लगता तुहानू कि अबू नहीं दुआ करता है? जालमो, ये मामा तो सिर्फ दुआ ही कर दिया ने, अब्बा दुआ भी करता है नाल मजदूरी भी करता है। किड्डे जालम तुसीं यार, वो बेचारा दुआ भी करता है। वो हजरत आप इमाम है इधर माशाअल्लाह। कभी कारी साहब ने पूछियो कि तुहाडे इम्तिहान होंदे ने, कारी साहब के कान खां मारदा तुहाडा अब्बा, हजरत साहब दुआ करियो, पता नहीं तुहाडे ज़हन च किन्ने पाया कि अबू जी दुआ नहीं करते है। पुत्र वो दुआ भी करता है नाले मजदूरी भी करता है। ये कभी ना बेटा डंडी मारना दोनों को अजीज। हाँ हदीस है कि माँ का हक बुता है, माँ का हक बुता है, ये मैं इससे बिल्कुल इनकारी, लेकिन पुत्र प्यो का भी तो है ना, क्यों है ही कोई नहीं है। अल्लाह मसला पता क्या है जी, मैं वो प्रोग्रामों में ए जी ये दो शेर माँ की शान, भाई मर जाए को पुत्र जे कभी किसी ने भी आख्या जी दो शेर प्यो की शान, मेरे कान तरसे थे ना सुनने लगे कि मुझे किसी महफिल में ये जुमला सुनने को मिले कि कोई पुत्र ये कहे हजरत साहब दो प्यो की शान नहीं, सारे माँ की शान। अल्लाह पता मसला क्या है, हक माँ का ज्यादा है, शान प्यो की ज्यादा है।